الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی اور ہر نعمت ہمارے پاس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما بكم من نعمة فمن الله۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ دوسری نعمتیں اللہ کی انسان کی اپنی انسان میں کوئی ذاتی کمال نہیں کہ اس کے پاس جو کچھ ہے یہ عطا ہے۔ قارون نے ہی کہا تھا کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرے پاس ہے، وہ میری مہارت کا نتیجہ ہے، میرے علم کا نتیجہ ہے، اور انما اوتیتہ علی علم، یہ اس نے کہا۔ اور اس کے مقابلے میں مومن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی کتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن بھی انگنت نعمت، لا تعداد نعمتیں بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں بڑھ جائیں، زیادہ ہو، ہر ایک کی تمنا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کچھ ہو تو اپنا فن، اپنی مہارت کسی کو نہیں بتا چھپاتا ہے، اپنی دولت کو چھپائے گا، اپنے فن کو، اپنی مہارت کو چھپائے گا، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتایا ہے کہ نعمتیں بڑھ جائیں ہماری، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اللہ مجھ سے نہ چھینے، اور اللہ اور نعمتیں بھی دیں۔ اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے اور اس سے معقول بنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ یہ چار چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں یہ ختم نہ ہوں۔ جو یہ دعا پڑھے گا اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں، کبھی بھی اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں، بڑھتی چلی جائے۔ نماز کے بعد اس کا نام بنا وہ تحول عافیت، جیسا آپ نے عافیت دی ہے، چین دی ہے، سکون دی ہے، یہ برباد نہ بڑھ جائے، ختم نہ ہو، اس کا سکون ختم نہیں ہوگا، اس کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ اور کبھی اللہ کی طرف سے اچانک کوئی سزا، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی ناکامی، آفت، بلا، وبائی بیماری یہ بھی نہیں ہے، وہ جمیع سخطے کا، اور اللہ اس سے ناراض نہیں ہو، جس سے اللہ راضی، جس سے اللہ پاک راضی، اس سے جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور اس کو اور بھی اچھے گیا۔ انسان کی سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ اس سے ملے، اللہ اس سے ناراض نہیں ہو، تو اس دعا کا معمول کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ شکر پر ضرور نعمت بڑھے گی، یہ ہو نہیں سکتا کہ نعمت کا شکر ہو اور نعمت نہ بڑھے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، قرآن کریم اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کہیں فرماتے ہیں کہ ومن اصدق من اللہ قیلا،
ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے کوئی سچا نہیں ہے زیادہ، سب سے زیادہ سچے اللہ۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کون ہے اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا، وعدے کو نبھانے والا۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو میرا وعدہ ہے وہ سچ ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر میری نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور اس میں اضافہ کروں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اضافہ کروں گا، ضرور بھی ضرور، تاکید فرمایا، لام تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، کہ میں ضرور بھی ضرور اس میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اگر نعمت جا رہی ہے اس کا مطلب ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اور وہ نعمت جا رہی ہے تو ناشکری۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے، یہاں پر کفر سے مراد اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ساری نعمتیں چھین لوں، نعمتیں چھین جائیں، ناشکری پر نعمتیں چھن جاتی ہیں اور شکر پر نعمت پڑتی ہے۔ اس کا حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی، تین آدمی محلے میں رہتے تھے۔ ایک آدمی کا اس کو جذام کا مرض تھا، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جسم بالکل سفید ہو جاتا ہے اور جلد اس کی خراب ہو جاتی ہے، لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں۔ اور ایک گنجا تھا جس کے بال نہیں ہو سکتے اور ایک نابینا۔ تو فرشتہ آیا اس جذام کے مریض کے پاس، برس کا جو مریض تھا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے یہ بیماری دور کرتے، لوگ مجھ سے گین کرتے ہیں، ملتے نہیں، ملاقات نہیں کرتے، مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ کاشی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے، وہ آدمی کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے نے دعا کی، اس کی بیماری اس کو جلد سے اور کیا چاہتے تمہیں کس مال سے محبت ہے؟ تو مجھے تو سب سے زیادہ اونٹ پسند ہے۔ وہ دعا کی اور ایک اونٹنی علاقے اس کو دے دی جو قابل تھی، بچہ جننے والی تھی، اور کہا اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی میں برکت ڈالی اور اس کے پاس بہت سے اونٹ ہو۔ ایک زمانہ گزر گیا اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ فرشتہ آیا اس گنجے کے پاس کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بال نہیں ہیں، لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں، میں معاشرے میں کہیں جاتا ہوں تو برا بلا لوگ کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بال دے۔ انہوں نے دعا کی، ان کے بال آ گئے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ مجھے گائے سے بڑی محبت، ایک گاون گائے جو ہے وہ لا کے دے دی اور اس نے بچے دینے شروع کیے اور بہت سے گائے، اس کے بعد بہت ساری گائے ہو گئی۔ پھر وہ نابینا کے پاس آیا اور نابینا سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں دعا کی چاہتا ہوں، دیکھوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھے خوش نظر نہیں آتی۔ دعا کی، مجھے آنکھیں آ گئی، بڑا خوش ہو اور کہا کہ بھائی اور کیا چاہتے ہیں؟ تو میں بکریوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ تو فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بکریاں دی اور بڑی ایک بکری لائی جو گاون تھی، اس نے بچے دیے، اللہ نے وہ برکت کی، دعا کی اور اس کے بعد بکریوں کے ریوڑ ہو۔ کچھ عرصہ گزرا تھا، ان نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوبارہ دیا اور وہ سب سے پہلے اس ابرس جو کوڑ کا بیمار تھا، برس کا بیمار تھا، اس کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو ٹوٹا گیا ہوں، اکیلا ہوں، کلمہ ہوں اور اللہ کے سوا میرا اور کوئی نہیں، اور آپ کو اللہ نے بڑا مان دیا ہے۔ مگر نہیں، یہ تو میری کمائی ہے۔ کہ دیکھو ایسے نہ کہو، نہیں یہ مجھے نسلوں سے ملی ہے، تو میں نے خود کمائی ہے، میری عقل، میری سمجھ، یہ سب میری کمائی۔ اس نے کہا دیکھو ایسے نہیں کرو، کہ نہیں کہا تم پہلے کیسے تھے؟ تمہیں برس کی بیماری نہیں، کہا مجھے کوئی بیماری نہیں، میں سب ٹھیک ٹھاک، بھول گیا اللہ کی نعمت۔ فرشتے نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سارا عمر لے لیا
اور دوبارہ اسی طرح سے برس کی مرض میں مبتلا، برس کی مرض میں مبتلا۔ دوسرے کے پاس آیا، وہ گائے والے کے پاس، اس نے بھی یہی کہا کہ تو میں نسلوں سے کما رہا ہوں، تو میری سمجھ ہے، میری عقل ہے، میں آگے اس کے لیے بد دعا کی، وہ دوبارہ اسی طرح سے گنجا ہو گیا اور اس کا ساری کیا ہے اس کی نابینا کے پاس آیا اور اس نابینا سے کہا اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑا احسان ہے، میرا کچھ بھی اس کا مالک کا فضل ہے، اس نے بہت نعمتیں دی، جو چاہو لے جاؤ میرے مال میں سے، یہ سب اسی کو دیا ہوں، میرا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا۔ تو بس میں تو فرشتہ تھا، امتحان کے لیے آیا تھا، آپ کی کوئی نعمت مل جائے گی اللہ سے اور پڑھ۔ تو اس وجہ سے پاک سے یہ پتہ چلا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، نعمت اس لیے چھین جاتی ہے، اس کی ناشکری کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا موسیٰ مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ میں سنبھال نہیں سکتا، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ کچھ کم کر دیں، بہت زیادہ مال ہے، ٹھیک ہے تو میں اللہ سے بات کروں گا۔ وہ دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ میں اللہ تعالیٰ نے میرے پاس اتنا غریب اور اتنا مسکین ہوں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، اور اس نے اپنے آپ کو پتوں سے چھپایا، پتوں سے پتے سیکھے اپنے جسم کو چھپایا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ روز دعا کریں کہ مجھے کچھ تو اللہ پاک دے، اپنے کپڑے مل جائیں، کچھ عافیت والی زندگی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ وہ ایک شخص کو اس نے کہا کہ میری دولت کم ہو جائے، اور دوسرے نے کیوں کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے اس سے یوں کہو کہ ناشکری شروع کر، یہ نعمتیں سب چلی جائیں ناشکری سے۔ اور وہ جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، پتوں سے اس نے اپنا جسم چھپایا، اس کو کہو کہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے بہت نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور جو پہلا آدمی تھا اس سے کہا کہ نہیں، اللہ پاک نے یوں فرمایا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں اللہ تعالیٰ یہ مال و دولت چھین لے کم ہو جائے تو ناشکری کرو۔ میں ناشکری کیوں کروں؟ میں تو اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ پاک نے بہت دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کا بہت شکر ہے، بڑا اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے۔ جب اس نے الحمدللہ کہا، اللہ نے اس کی دولت کو اور بڑھا گئی، اور وہ جو جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، پتے، اس نے پتوں سے جسم کو چھپایا ہوا تھا، اس کے پاس آئے، اس سے کہا کہ بھائی اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ میرا نعمت کیا ہے؟ میرے پاس کپڑے بھی نہیں، میرے پاس کون سی نعمت؟ ہوا آئی، وہ پتے بھی اڑ کے چلے، اللہ نے وہ نعمت بھی چھین لی۔ تو ناشکری پہ انسان مارا جاتا ہے، جو آج مایوسی ہے، ناشکری ہے، سب کچھ کے باوجود اللہ پاک خیر دے ہمارے بزرگوں کو، تبلیغ والے دنیا کے مختلف ملکوں میں جماعتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی جماعت والے ساتھی سے یہ پوچھیں کہ جس ملک میں آپ ہیں اس کا پاکستان سے اگر موازنہ کریں گے تو یہاں سب سے زیادہ نہیں، سب سے زیادہ دین پاکستان اور سب سے زیادہ نعمتیں یہاں، سب سے زیادہ وہاں انگلینڈ میں ہم تھے، لندن، تو رات کو عشاء کے بعد ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ دن بھر ہم تھوڑا تھک جاتے ہیں، عشاء کے بعد تھوڑی واک کر لیتے تھے، کر نہیں سکتے کہ بے پردگی بہت ہوتی ہے، رات کو مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر اگر پارکنگ میں بھی چلے جائیں گے تو بس کوئی آپ کے لوٹ کے دے جائے گا، آپ کو جانا ہے تو گاڑی میں جائیں گے ہمارے ساتھ، اکیلے آپ لوگ مسجد کے باہر بھی قدم نہیں رکھ سکتے،
اللہ کا شکر ہے ہم تو پوری کراچی میں جاتے ہیں، رات کو کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت اللہ نہیں تو پڑے لاسٹ میں ہم نے پیرس تو مرکز سے لے گئے، تو مرکز کی پارکنگ میں میرے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں قرآن شریف وغیرہ کچھ کتابیں کر کے وہ میں نے شیٹ کر، تو وہ ساتھی نے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اس کو ڈی میں نے کیوں اس کو شیشے توڑ کے لوگ لے جائیں گے، اس کے کیا ہے، یہ تو لوگ یہاں ٹائر لے کے چلے جاتے ہیں، ٹائر چورا میں نے کہا کہ اللہ کا شکر کہ مجھے پاکستان میں کوئی ٹائر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں بڑے احسانات، اللہ کی بہت نعمت، بس ناشکری ہم سے ہو جاتی ہے، اور شیطان نے یوں ہی کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کو پتا تھا ہماری اس بیماری کا، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اکثر بندے اللہ تیرے ناشکرے ہوں، ہمیں جو مار پڑ رہی ہے ناشکری کی وجہ سے پڑ رہی ہے، ناشکری کی وجہ سے پڑ رہی ہے۔ اچھا شکر ہم کب ادا کرتے ہیں کہ کوئی نئی چیز مل جائے، کوئی نئی چیز مل جائے تو پھر جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں اللہ کا شکر ہے، رات کو نہیں آ گئی الحمدللہ، نیند اللہ کی کتنی بڑی نعمت، نیند آ گئی اللہ کا شکر ہے، صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اب یہ دعا ہم بھول گئے تو وہ دعا ہی بھول گئے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے بھائی، اللہ پاک نے صبح جگا دی۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک صحابی آیا، ان کا کہ آپ کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ فقراء مہاجرین میں سے دیتا کہا آپ کی بیوی ہے، کہا نہیں دیتا، کہا مکان ہے، کہا نہیں دیتا، کہا سواری ہے، سواری اس زمانے میں گدھے گھوڑے ہوا کرتے، کہا نہیں دیتا، کہا تم تو اغنیا میں سے مالداروں میں سے، ہم نے کہا میرا تو خادم بھی ہے، پھر تم تو بادشاہ، اللہ نے تمہیں بادشاہ بادشاہوں کی زندگی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کسی نہ کسی کے پاس موٹر سائیکل تو ہے، بہت سارے ساتھی موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گھر ہے، اللہ کا شکر ہے، چاہے ٹریک ہے، اللہ کا شکر ہے، چھپانے کے لیے ایک چیز ہے ہماری تشکیل ہوئی وہاں مدراس کا، آپ یقین مانیں کہ ہزاروں لوگ ایسے جن کا کوئی گھر ہی نہیں، کوئی گھر نہیں، وہ کیا کرتے ہیں درخت میں درخت کے نیچے پلاسٹک بچھا دیتے ہیں اور اسی پلاسٹک میں رات ہونا، پورا گھر میں بیوی بھی بچے بھی سب، ارے کپڑے کتنے، یہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کپڑا، بس مردوں کا بھی عورتوں کا اتنے کپڑے، بس یعنی قمیص نہیں، شلوار نہیں، ٹیبل بھی پوری نہیں، ٹوپی نہیں، رومال نہیں، کچھ نہیں، موزے نہیں، پاؤں چپل نہیں، جوتی نہیں، وہ کھاتے کیا ہے وہاں، یہ کساوا اس کو کہتے ہیں، یہ شکر کندی کی طرح سے ہوتا ہے ایک درخت، اس کو لے کے اس کے اندر نمک ڈال دیتے ہیں، بس اس کو کھاتے ہیں، وہی روٹی، وہی سالن، وہی چٹنی، وہی پیاز، وہی بریانی، وہی گوشت، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، صبح بھی دوپہر بھی شام، ہمارا تو صبح ناشتے ہو رہے ہیں انڈے پراٹھے ماشاء اللہ، دوپہر میں بریانیاں، اور آپ کو کیا کیا نعمتیں ہیں ایک کھانے میں، بیسیوں نعمتیں دسترخوان پہ ہوتی ہیں، نمک بھی اس میں، مرچ بھی اس میں، کالی مرچ بھی اس میں، ہری مرچ بھی اس میں، دکنی مرچ بھی اس میں، شملہ مرچ بھی اس میں، سلاد بھی اس میں، اور اس میں جناب پتے بھی اس میں، گوبھی کے پتے بھی اس میں، اور اس میں جناب یعنی ٹماٹر بھی، پیاز بھی، ہرا دھنیا بھی، ہلدی بھی، اور ایک دسترخوان پہ یہ تو 15 نعمتیں میں نے گنوا دی، اس سے بھی زیادہ میٹھا بھی، اتنی نعمتیں اللہ پاک نے، اور وہ صرف ایک کساوا بس وہ کھاتے، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آتے، اپنی آنکھوں سے، اللہ نے بھائیوں ہمیں بڑی نعمت، بعض لوگ وہاں کیا کرتے ہیں، یہ دکان ہوتے ہیں نا، دکان کے باہر ایسے وہ چپر سے لگا ہوتا ہے یا تھوڑی سی گیرتی باہر نکلی ہوتی ہے، تو اس گیرتی پہ جب دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو اس گیرتی پہ پلاسٹک لگتا دیتے ہیں تاکہ بارش کا پانی اندر نہیں آئے، وہی پہ رات ہو جائے، اس کو وہی پلاسٹک ہٹا دیے، کسی طرف شام کو پھر دکان کے پاس آ گئے، وہ پلاسٹک لٹکا دی، اسی میں ایک بار ایک پتیلی بس
کھانے کا سامان کیا ہے؟ پورے گھر کا ایک پتیلا، اسی پتیلے میں کساوا پکایا، اسی میں کھا لیا، بس ختم۔ نہ پلیٹیں، نہ جو ڈشیں، نہ چمچے، نہ پیالیاں، نہ ترماس، کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک نے میرے بھائیوں ہمیں بڑی نعمت، اور ایسے بڑے مچھر ایک مطلب آدمی کو کاٹ لے تو بس پھر آدمی جان سے ہی چلا۔ بڑا ہمیں لوگوں نے کرایا تھا مچھردانیاں لے کے جانا، بڑی بچانا۔ وہ ہماری جماعت وہاں کام کر رہی تھی، تو ایک جماعت ہم سے ملی پاکستان کی۔ ہم نے کہا کیا ہے کہ مولانا اگر تبلیغ کا کام نہ ہوتا نا، ہمیں کوئی اربوں روپے بھی دینا نہیں آتی، اس میں کھانے کی چیز، پینے کی چیز کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک ملک میں ہم گئے، روٹی کو ترس گئے، آٹا ہی نہیں کھاتے لوگ وہاں پہ، آٹا ہی نہیں ہے، وہ ہم تو روٹی کے آتی ہیں۔ ایک ملک میں گئے، کچھ چاول ہی چاول، صبح بھی ناشتے میں بھی چاول، دوپہر میں بھی چاول، رات کو روٹی کھانے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا بھائی ہم سے نہیں کھائی جاتی کوئی چاول، تو یہاں تو اللہ پاک کا شکر ہے، پراٹ دے، کتنی نعمتیں میرے محترم بھائیوں۔ دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں، ہمارے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں، آپ شب جمعہ میں جائیں، جماعتوں سے پوچھیں، ان سے حالات پوچھیں، کیسی قربانیاں کر کے بچایا، جنگلوں میں چل رہے ہیں، پانی نہیں ہے، جوہڑ ہیں، ان جوہڑوں میں، تالابوں میں جانور بھی پانی پی رہے ہیں، کتے بھی، بلی بھی، گائے بھی، بکریاں بھی، بھیڑیں بھی اور اونٹ بھی، حوضے سے پانی پی رہے ہیں۔ اللہ نے میرے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں منرل واٹر اور قدرتی پانی بھی۔ آپ چلے جائیں، آبشاروں کی آبشاریں، دریاؤں کے دریا، ٹھنڈے میٹھے پانی کی نعمتیں اللہ پاک نے بھی ہمیں سب کچھ دیا۔ شیطان نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر اللہ تیرے ناشکرے ہوں گے، وہی ہے ہمارے ناشکری نے ہمارے ناشکری۔ اللہ پاک نے ہمیں بڑی نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں۔ تو آپ سے کہیں کہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کروڑوں گنا اللہ کا شکر، یہی کام ہے۔ اللہ آپ کا لاکھوں گنا اللہ آپ کا شکر ہے، کروڑوں گنا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اللہ نے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے یہ ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں سب سے زیادہ دیا ہے اور سب سے اچھا رکھا۔ پھر ہم تو نعمتوں مستحقین ہی نہیں ہوئے، اللہ پاک نے تو استحقاق سے زیادہ نعمتیں ہمیں عطا کی، ناشکری نہیں کرتی، ناشکری سے اللہ پاک کی نعمتیں چھن جاتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صبح ہو گئی نا، اب صبح الحمدللہ اللہ پاک نے سلایا، نیند آ گئی، کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ اتنے لوگ ایسے ہیں گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے بھی نیند، جماعتیں جاتی ہیں نا، وہ اسٹیشنوں پہ ایسے اڈوں پہ بیٹھ کے تعلیم کراتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھی تو فوراً مراقبے میں چلے جاتے ہیں، تو وہ جیسی مراقبے میں جاتے ہیں وہ انگریز آگے ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو نشہ آپ لوگوں نے کیا ہے پہلے بیٹھے نہیں کھا رہی ہے، یہ پتلی بھی کچھ نشہ دے دو، آپ چلے جاؤ صبح کے بیان میں سارے مراقبے چلو جا کے کتنی بڑی نعمت ہے کی وجہ اللہ نے سنایا۔ اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق دی، اللہ پاک کے مسجد میں مشورہ ہوا، تعلیم ہوئی۔ اللہ پاک کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آج رات کو سونے لگے نا، سونے سے پہلے اللہ تیرا شکر ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو اسپتالوں میں پڑے، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، دشمن کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، سردیوں میں آپ چلے جائیں -40 سردی، ہمارے جو گلیشیئر ہیں اوپر کارگل میں، فوج ہماری وہاں پہ پڑی -40 والی سردی میں پڑی، تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں۔ رات کو اندر سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک آپ نے جیل سے بچایا، اسپتال سے بچایا، دواخانوں سے بچایا، ڈاکٹروں سے بچایا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ دعا مانگا کرے، اللہ اسپتالوں سے بچا، ڈاکٹروں سے بچا لے، دوائیوں سے بچا لے، اپنے خزانوں سے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ پھر الحمدللہ بچے مدرسے میں چلے گئے، اسکول چلے گئے، اللہ تیرا شکر ہے، ناشتہ کر لیا، اللہ تیرا شکر ہے، دکان چلے گئے، دفتر چلے گئے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرما رہے تھے کہ
ہمارے ایک رشتے دار تھے، جب رات ہو گئی نا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ کیا کرتے کہتے میں صبح سے جو اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہوتی ہیں اسے یاد کرتا ہوں، اللہ آپ نے جگایا، نیند لے کر جگایا الحمدللہ، فجر کی نماز پڑھی الحمدللہ، وضو کیا الحمدللہ، اپنے پاؤں سے چل کے استنجا کھانے گیا، اللہ پیشاب کھل کے آ گیا ہو گیا، پیشاب کرنے جائے تو پانی پی لیا۔ کتنے لوگ ایسے اسپتالوں میں آپ چلے جائیں ناک میں ڈنکی لگی ہوئی ہے اور اس سے کھانا اندر جا رہا ہے، ناک میں ڈنکی سے کھانا، اللہ کا شکر ہے پانی پی لے، دودھ پی لے، شہد پی لے، اللہ کی نعمتیں بے شمار نے۔ دوپہر کو اللہ نے سلا دیا، زور کی نماز الحمدللہ، مغرب کی نماز الحمدللہ، عشاء کی نماز الحمدللہ، کھانا کھلا دے، گھر میں آ گئے، بیوی بچے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ کا روز اس کا معمول بنا ہے، وہ بار بار پہ اللہ کا شکر۔ ہاں اللہ پاک نے جو بھی اب اللہ نے یہاں پہنچایا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایسی جگہ پہنچا دیا، الحمدللہ، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آدمی کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں جو ہر لقمے پہ کہے الحمدللہ، اللہ خوش ہو، کھانا پیٹ بھی بھرے گا اللہ جو خوش ہو، اتنا اچھا دین ہے ہمارا، اتنا آسان دین ہے، پیٹ بھی بھر گیا اللہ بھی خوش ہو، ہر فوڈ پہ الحمدللہ، پیٹ بھی بھر گیا اللہ بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شکر اور صبر یہ دونوں عبادتیں ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ صبر اعلیٰ ہے شکر سے، بعض علماء نے کہا نہیں شکر اعلیٰ ہے، اس میں بھی علماء کا ایک قول ہے کہ شکر صبر سے بھی بڑی چیز ہے، صبر سے بھی بڑی چیز ہے شکر ادا۔ صبر میں تکلیفیں آ رہی ہیں، بیماری آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، اور ایک آدمی کو نعمتیں ملی ہیں صرف زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، ایک آدمی روزہ صبر کر رہا ہے، وہ پیاس برداشت کر رہا ہے، اور ایک آدمی کھا کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں کا پانی بھی پی لیا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا کر شکر ادا کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے دن بھر روزہ رکھا اور صبر کھایا پیا، بس اللہ کا شکر ادا، اللہ کا شکر۔ اور ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا کے اندر اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتا ہے، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مکان بڑا، اس کے پاس پیسے زیادہ، اس کے پاس سواری ایسی، جب انسان دوسروں کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے۔ تو اپنے سے اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری سے بچنے کا نسخہ بتایا کہ اپنے سے اعلیٰ کو دنیا میں اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھو، دنیا میں اپنے سے اعلیٰ کو نہیں دیکھو، ہاں دین میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو۔ کوئی ماشاءاللہ ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے زبان کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی تکبیر اللہ کی پابندی کر رہا ہے، کوئی ہر سال 3 چیزیں لگا رہا ہے، کوئی ہر مہینے سے روزہ لگاتا ہے، اپنے گشت کی پابندی کرتا ہے۔ اب اس کو دیکھ کے رشک ہے، کوئی یوں کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا، مجھے بھی ایسا بنا۔ اس میں بھی آپ کو قصہ سنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، بڑے اللہ والے آدمی، امام بخاری کے استادوں کے استاد اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد۔ تو رات کو اپنی چھت پہ تہجد پڑھتے تھے گرمی کے زمانے میں، اس زمانے میں آواز چلی جاتی تھی، جہاں سناٹا ہوتا ہے تو آواز ادھر ادھر چلی جاتی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی خواب میں دیکھا کہ کیا حال ہے، الحمدللہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا،
اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن میرا پڑوسی بہت آگے بڑھ گیا، بہت آگے چلا۔ تو وہ آدمی خواب دیکھنے والا بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سا آدمی ہے، پڑوسی ہے کہ جو عبداللہ بن مبارک جس کے بارے میں فرمایا کہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اس کے گھر گئے پڑوس میں، دیکھا تو پڑوسی کا بھی انتقال ہو چکا۔ تو اس کے گھر والوں سے پوچھتا کہ یہ کیا عمل کرتا ہے؟ سارا دن لوہا گھومتا رہتا، سارا دن لوہا۔ اس زمانے میں تو آج کل تو ویلڈنگ ہے نا، تو اس زمانے میں تو لوہے کو پہلے گرم کرتے تھے لوہار، اور پھر کوٹتے تھے، پھر اس کو موڑتے تھے، بڑا مشکل پروسیس ہوتا تھا۔ اب تو بڑا آسان ہے۔ تو پہلے سارا دن لوہا گھومتا تھا، کہتے کوئی خاص عمل؟ ہاں یہ عمل تھا جب اذان کی آواز ہو جاتی تھی بس پھر لوہے سارے کام چھوڑ کے سیدھا ہوتا۔ بس اگر لوہے کو گرم کیا اور کوٹا اور اس کے موڑنے کا وقت آ گیا اور اذان ہو گئی تو اس کو نہیں پڑھتا، بس وہیں چھوڑ کے اور جا کے نماز پڑھ کے واپس آ کے پھر گرم کر کے پھر کوٹتا تھا۔ اذان کے بعد کوئی کام نہیں کرتا، ایک عمل نہیں، اور کچھ نہیں، رات بھر سوتے رہتے۔ ہاں ایک عمل تھا، رات کو جب یہ تھک ہار کے آ کے بستر پہ سوتا اور رات کو ان کی آنکھ کھلتی تو عبداللہ بن مبارک تہجد پڑھ رہے تو اللہ سے ہوتے ہوئے کہتا کہ اللہ اگر میں بھی دن میں آرام کرتا، دن میں مجھے کچھ موقع ملتا تو میں بھی رات ویسے ہی تھا۔ تو دل میں ایک ارمان، ایک رش، اور ایک یہ عبداللہ بن مبارک اللہ بہت اچھی آدمی ہے نا، میں بھی ان جیسا بنوں۔ بس اس کی تمنا اور اس کی امید نے اس کو کام سے کام پہنچا۔ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کے خوش ہوں اور کہنا کہ یا اللہ جو ان کی عبادت ہے وہ قبول فرما، اور مجھے بھی اس کی توفیق ہے۔ اس میں تو رش کرنا چاہیے، لیکن دنیا میں اپنے سے اچھے کو اگر دیکھے گا تو میں نے ناشکری کرنا، کبھی اپنا موازنہ کسی سے نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، شیر وہ گوشت، تازہ گوشت اور خون پیتا ہے، اور بکری وہ گھاس کھاتی ہے، پتے کھاتی ہے۔ پھر بکری کا فائدہ الگ ہے، شیر کا فائدہ بکری سے نہیں حاصل ہو سکتا، بکری کا فائدہ شیر سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ شیر کا اپنا کام ہے، بکری کا اپنا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو اس کی نعمتیں، جو اس کی ضرورت ہے، اللہ نے سب کو دی۔ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتیں دی۔ کبھی بھی اپنا موازنہ کسی سے نہ کرے۔ اور انسان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ ایک لوہار جو پڑوس میں عبداللہ بن مبارک پہ رشک کرتا تھا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، بعض اوقات آدمی کہتے ہیں کہ یار میں بہت نیکی تو کر نہیں سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو اللہ پاک، اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا معاذ اخلص العمل یکفیک القلیل، اخلاص کے ساتھ عمل کر لو، تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی، تھوڑا سا عمل ہو اخلاص کے ساتھ، اس کے اللہ کے عمل تھوڑا سا عمل۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کتنے سال ملے بھی تبلیغ کے؟ 20 سال 20 سال ملے، اور آج دنیا میں لاکھوں انسان ان کی محنت کی وجہ سے زندگیاں تبدیل ہو گئی، اور 100 سال سے یہ محنت چل رہی ہے۔ کتنے لوگوں نے توبہ کی، کتنی مسجدیں بن گئی، کتنے مدرسے بن گئے، کتنی خانقاہیں بن گئی، اور کیا کوئی دین کا کام نہیں ہوا؟ وہ 20 سال میں چلے گئے، 63 سال کی عمر تھی، اور زبان میں لغت تھی، کوئی بہت زیادہ بولنے کی بھی عادت نہیں تھی، زبان میں لغت، ایک ایک بات کو کئی مرتبہ فرماتا ہے، زبان میں بھی لغت، تو اس زمانے کے مشہور علماء میں سے نہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اللہ پاک نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تھوڑا عمل کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اللہ کی رضا کی نیت، تو اپنے سے اعلیٰ کو کبھی نہیں دیکھیں، ورنہ ناشکری پیدا ہوگی، اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ بھی چھین جائیں گی، وہ بھی چلی جائیں گی۔ میں آپ کو کئی مثال نعمتیں چھین جائیں گی، چلی جائیں گی، اور شکر سے نعمتیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ شکر پر اللہ کی نعمتیں بڑھیں گی۔ اللہ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने शुक्र वाला दिल दे दिया, दिल में अल्लाह का शुक्र और जिक्र करने वाली ज़बान दे दी और सब्र करने वाला दिल दे दिया और पाकदामन पर्दे वाली, हया वाली, इफ़्फ़त वाली, ज़िना से बचने वाली औरत अल्लाह ने दे दी, इसको अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की सारी खैर दे दी। बस सब कुछ तो ये सब तो सबके पास है ना। और जो तकलीफ आए सब्र करें और ज़बान से अल्लाह का जिक्र करें, दिल से अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह ताला ने बीवी की नेमत दी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसके पास दुनिया और आखिरत दोनों जान की नेमतें ऐसी हैं। वो भाई नाशुक्री कितना बड़ा इसका नुकसान है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा औरतों के पास तशरीफ थे और आपने फरमाया कि अक्सर अहलना, मैं जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि औरतें ज्यादा जा रही। और फिर क्या रसूल अल्लाह किस वजह से? तो आपने फरमाया कि तुम कुफ्र करती हो। तो साहबियात ने कहा कि क्या हम अल्लाह को कुफ्र करते हैं? नहीं, तकफुरनल अशीर, शोहर की नाशुक्री करते, इसकी वजह से हमारी। और फिर आपने फरमाया लो अहसनत इला इहदाहुन्ना दहरन, सारी जिंदगी उनके साथ एहसान करो, सुम्मा रअत मिनका शैअन, फिर एक गलती आपसे हो गई तो वो क्या कहती है, मा रअयतु मिनका खैरन कत्तु, इस घर में तो कभी मुझे सुकून मिला ही नहीं। आपने मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं। मैं तो सब अपने माँ बाप के घर से लेकर आई, मैं तो जब से आई हूँ ये घर मेरे लिए जानना। और इस तरह के जुमले ये अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री, शोहर की नेमत की नाशुक्री। इतनी बड़ी नेमत है बीवी के लिए शोहर और शोहर के लिए बीवी का रहना, इतनी बड़ी नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को यूं फरमाया कि सूरज और चांद, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं, तो सूरज से मुराद शौहर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और चांद से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा। जैसे दुनिया का निज़ाम सूरज और चांद के बगैर नहीं चल सकता। सूरज ना हो तो लोग सर्दी से मर जाएंगे, और चांद ना हो तो ये फसलों में मिठास और फसलों के अंदर बहार, खुशबुएं, ये ना हो, दुनिया वीरान हो जाए, खाने को कोई चीज ना मिले। जैसे दुनिया का निजाम सूरज और चांद से चलता है, घर का निजाम शोहर और बीवी से चलता है। और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत तशबीह दी, वन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी तुम्हारे लिए ऐसी है जैसे तुम्हारे जिस्म का लिबास। इंसान के पास गाड़ी हो, सब कुछ हो, लिबास ना हो, लोग उसे क्या कहेंगे? पागल, कपड़े नहीं पहनता, पागल ही कहेंगे उसको। कितना बड़ा आदमी हो, लिबास ना हो, सब कुछ हो, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसकी कोई हैसियत है? माशरे में किसी तकरीब में जा सकता है, मस्जिद आ सकता है, किसी जगह जा सकता है? बीवी शौहर के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये धूल है बीवी, और शैतान गुनाह कराएगा और कहां से कहां पहुंचाएगा। तो जिना होगा, बीवी नहीं होगी, शौहर नहीं होगा तो जिना। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यज़नी अज़्ज़ानी हीन यज़नी व हुवा मुमिन, जब कोई जिना का इरादा करता है और जिना कर लेता है तो ईमान और जिना जमा नहीं होता, ईमान चला जाता, ईमान और जिना जमा नहीं हो सकता, जिना करे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई बीवी के पास जाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा। साहबा ने कहा रसूल अल्लाह सदका कैसे? उसने तो अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, और मैं हलाल जगह पूरा किया तो इस पे भी सवाब मिलेगा। अगर ये अपनी ख्वाहिश को हराम जगह पूरी करता तो ये ज़िना। बीवी के मुंह में लुक़मा दे दिया, इस पे सदक़े का सवाब। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं सदका किसको दूं? आपने फरमाया वब्दा लिमन ताऊल, जो तुम्हारे बीवी बच्चे उनको दे। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि अपना सारा माल सदका करूं। फरमाया
دوسرے لوگوں سے جا کے مانگیں، ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو ایسا چھوڑ کے جائیں کہ وہ فقیر نہ ہو، مسکین نہ ہو، کسی سے مانگے نہیں، کسی سے سوال نہیں کریں۔ تو مال چھوڑ کے جانا یہ اللہ کے نبی نے کی سنت ہے۔ بیوی کو لقمہ دینا اس کے منہ میں، یہ سنت ہے، اس میں صدقے کا ثواب ہے۔ صدقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، خوش ہو کہ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، اور بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ان کو دیکھ کے خوش ہو۔ بیوی کو دیکھنے میں ثواب ملے، دیکھنے میں ثواب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت شوہر کے لیے، بیوی بہت بڑی نعمت، اللہ کا شکر ادا۔ اور پھر ہماری بیوی ہے تو اللہ کی بڑی نعمت۔ تو آپ باہر ملکوں میں چلے جائیں، باہر ملکوں کے لوگ وہ پاکستان وہاں شادی نہیں کرتے۔ ایک نوجوان آیا، 30 سال سے زیادہ عمر امریکہ میں رہا تھا، 30 سے شاید زیادہ ہی عمر تھی۔ میں نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کر سکے؟ وہاں لڑکیاں شادی کے قابل نہیں ہیں، وہ تو بیویاں نہیں ہیں، تھوڑی ہیں وہ تو۔ آپ اگر بیویوں کو منہ نہیں کر سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے بیوی سے۔ ہماری تو بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بڑی نعمت۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، رو رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی تھی؟ میں امریکہ سے فون کر رہی ہوں، اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا پھر کیوں روتی؟ کہنا اس نے ڈرائیونگ سیٹ میں اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کو بٹھایا ہوا، اس سے باتیں کر رہے اور میں پیچھے پڑ رہی ہوں۔ تو میں نے تو دل میں آیا کہ اس کو کہوں کہ آپ نے تو امریکن پاسپورٹ کے لیے شادی کی تھی، وہ تو ہو گئی، امریکن پاسپورٹ بھی آپ کو مل گیا ہوگا۔ اب امریکن پاسپورٹ سے آپ یہ توقع رکھو کہ وہ آپ سے محبت دے، آپ کو پیار دے، آپ کو آپ کا خیال رکھے، تو وہاں تو اسی کے مفہوم ہے، وہاں تو یہ محروم ہے لوگ۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا، میں نے کہا کہ وہاں چچا ماموں تایا یہ نکاح میں آتے ہیں، وہ ہنسنے لگا، وہاں تو باپ ہی نہیں ہے، تو چچا ماموں تایا کہاں سے؟ باپ ہی نہیں۔ یہ نعمتیں تو اللہ نے ہمیں دی۔ ایک شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، دادا بھی، دادی بھی، نانا بھی، نانی بھی، ماموں بھی، چچا بھی، خالہ بھی، پھوپھی بھی، بھانجے بھی، بھتیجے بھی، بھابھی بھی، دیور بھی، جیٹ بھی، خدا کی نعمتیں لوگ محروم ہیں زندگی سے۔ بیوی صبح سے شوہر گھر سے باہر تھا، اور جیسی شوہر گھر سے آئے مسکرا کے استقبال کرے، محبت سے ملے، اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ نیک بیوی تو اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک ساتھی کا واقعہ ہے کہ وہ گھر آیا تو اس نے پریشان تھا، تو بیوی نے فوراً کہا کہ آپ کچھ پریشان ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ نیک بیوی تو شوہر کی پریشانی میں پریشان ہو جاتی۔ اس نے کہا بس ابھی مہینہ ختم ہونے والا ہے، 1 ہفتہ باقی ہے، اور پیسے ختم ہو، تو اب فاقہ آئے گا یا قرض لینا پڑے گا، کیا کریں؟ تو بیوی نے ایسے پریشانی کی کیا بات؟ اگر ہمارے گھر میں فاقہ آ گیا تو ہمارے گھر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر سے مشابہت ملتی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی کے گھر میں تو 2 مہینے فاقہ رہتا، آگ کا چولہا نہیں جلتا تھا 2 مہینے۔ ہمارے گھر میں زندگی میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، اور اگر ہم نے قرض لے لیا تو اللہ کے نبی تو مقروض دنیا سے گئے، بھوکے پیاسے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو آپ کی زندگی کی آخری رات تھی، ہمارے پاس چراغ میں جلانے کے لیے تیل تک نہیں، بھوکے پیاسے آپ دنیا سے گئے، اور اللہ نے بھی کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آپ کا گھر مبارک کتنا تھا پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا وہ کتنا تھا؟ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ 15 فٹ لمبا اور 10 اور 12 فٹ چوڑا، 12 فٹ چوڑا اور 15 فٹ۔ یہ میرا کمرہ شاید اسی اس نہیں تھا، جو میرا کمرہ ہے اسی اس نہیں، 12 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا۔ ہمارے گھر میں کتنے کمرے ہیں، اور ایک سین تھا اس کے ساتھ، ہر کمرے کے ساتھ ایک سین تھوڑا سا کم تھا، 15 فٹ لمبا
10 فٹ چوڑا، لمبائی چھوڑے گا. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. آپ علیہ السلام 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک چاند دوسرا پھر تیسرا 2 مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں کرتا. تو شاگرد نے پوچھا کہ ہمارے جان سے کھاتے کیا؟ پانی اور کھجور، پانی اور کھجور. کوئی پڑوسی اگر کبھی دودھ بھیجتے تھے دودھ پیتے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 2 مہینے روٹی نہیں کھائی؟ 2 مہینے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے 2 مہینے روٹی سالن نہیں کھایا، گوشت نہیں کھایا؟ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی بڑی نعمتیں، اللہ کے بڑے احسانات، اللہ کی نعمتیں ہیں. بیوی کے لیے شوہر اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور شوہر کے لیے بیوی اللہ کی بڑی نعمت، اولاد اللہ کی بڑی نعمت، بڑی نعمتیں میرے بھائیوں. اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں، اللہ کا شکر ہے. کوئی نابینا تو نہیں ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے. ہاتھ دیے اللہ پاک، پاؤں دیے اللہ پاک. پاؤں کا انگوٹھا، ایک دن میرے انگوٹھے میں درد ہو گیا تو میں دوڑنا چلنا ہی مشکل. یا اللہ اتنا شکر ہے تیرا، برسوں سے انگوٹھا سے کام کر، برسوں سے انگوٹھا سے کام. دنیا کے اندر گاڑی کی بیٹری تو کچھ دنوں کے بعد خراب ہو جاتی ہے. یہ آنکھوں کی بیٹریاں 70 80 سال تک چل رہی ہیں. پاؤں کبھی پنچر نہیں ہوتا، پنچر ہوتا کتنی مشکل سے پاؤں چل رہے ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں. ماشاء اللہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں میرے ناشکری نہیں. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کی تعریف کریں. جہاں بیٹھے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا. اللہ ایک شادی کے پاس میں گیا تو میں نے کہا یہ مکان آپ کا ہے؟ کہ مالک بڑا اچھا ہے. مکان تو مالک کا ہے، مکان تو ایک مالک کا ہے لیکن وہ بڑا اچھا ہے. میں نے کہا کرایہ کتنا لینا؟ کہ کرایہ نہیں لینا. میں نے کہا یہ کیسا مالک ہے؟ ہاں بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اس نے مکان دیا ہوا ہے، ہم رہ رہے ہیں، کرایہ 1 روپے نہیں لینا. اللہ یہ ہے اس کا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں مکان میرا ہے، میرا کچھ نہیں ہے بھائی، میرا. اس دن مجھے سبق سمجھ میں آیا. میں کہا ہاں ہم تو اپنا سمجھتے ہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے. مکان کس کا ہے؟ مالک کا ہے، اللہ نے دیا ہے. تو کرایہ بھی نہیں لیتا. بڑا مال، بڑا اچھا مال، کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. تو بھائی اللہ کی نعمت، اللہ کی تعریف کریں. جہاں بیٹھے اللہ نے سب کچھ. الحمدللہ اللہ پاک ہر نعمت کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ سے شرم آئے، بس منہ کھائے آنکھ شرم، اللہ سے شرم آئے، گناہ نہ کرے. اس مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اسی کو ناراض کریں. اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کو ناراض کرنا نہ شکر. اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کے دیے ہوئے جسم سے اللہ کو ناراض کرنا. یہ پاؤں اللہ کی ناراضگی میں نہ چلے، یہ ہاتھ اللہ کی ناراضگی میں نہ ہو، یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا کوئی بول نہ ہو. یہ دماغ اللہ نے دیا ہے. خدا نہ کرے میرے بھائی آپ پاگل خانے میں چلے جائیں، پاگل خانے میں آپ چلے جائیں نا، آپ کو احساس ہو جائے گا اللہ نے کیا نعمت دی. وہ ایک صدر صاحب پاگل خانے میں چلے گئے تو پاگلوں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ صدر صاحب. وہ کہاں یہاں آنے سے پہلے ہم بھی یہی کہتے تھے ہم بھی یہی کہتے تھے کہ ہم صدر تھے، پھر یہاں پہنچ گئے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. دماغ کی کتنی ذرا سی دماغ کی چول آگے پیچھے ہو جائے کسی کام کا نہیں ہے. انسان کوئی رشتہ لے گا، کوئی گیرنٹی پہ اس کو رکھے گا. کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت. تو 2 کام کرے، اللہ کی تعریف کرے. جہاں بیٹھے تو اسی کو دعوت کرے. اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ نے دیا، اللہ کھلا ہے، اللہ پلا ہے، اللہ نے دیا. اللہ کی نعمت، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا فضل ہے. بس یہی شکر. اور شرمائے اللہ سے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کروں. اور اللہ پاک نعمتوں کو بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھتی چلے جائیں گے. کبھی نعمتیں کم نہیں ہوں. اس مالک سے بدگمانی نہ کریں.
اور رات کو سوتے وقت یہ 3 عمل بتا رہا ہوں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے، بار بار اللہ پاک کی تعریف کرے، اللہ نے دیے ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سب کچھ اللہ نے. اور دوسرا اللہ سے اتنی شرم آئے کہ گناہ نہ کرے. اور تیسرا رات کو سونے سے پہلے آج رات سے اس میں ابھی سے الحمدللہ دن میں اللہ نے جگایا، کھلایا، پلایا، سلایا، کمایا اور کھایا اور پیا، اور ماں زندہ، باپ زندہ، بھائی زندہ، چچا زندہ. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان کی ایک عزیزت تھی، تو ان کو عمر بڑھ گئی، دانت میں تکلیف ہوئی، دانت میں کروایا. تو حضرت نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت مفتی صاحب یہ دانت میں بڑے عجیب ہے، جب آتے ہیں نا بچوں میں دانت جب نکلتے ہیں بچے کتنے پریشان ہوتے ہیں، دست ہوتے ہیں اور تکلیفیں، اور ماں کتنی پریشان ہوتی ہے. اور کہتے جب یہ بڑھاپے میں دانت نکالتے ہیں، دانتوں میں درد ہو جاتا ہے، جب اس کو نکالا جاتا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کے یہ دانت کتنے سال سے تھے؟ 55 سال تو ہو گئے. تو میں 55 سال میں کتنا کھایا پیا، سب کچھ کیسے کیسے چیزیں کھائی ہیں وہ تو بھول گئے، اور شروع اور آخر کی تکلیفیں ہیں. یہ انسان کی ناشکری ہے، یہ انسان کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. 100% یقینی بات ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ اس نعمت کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھتی چلی جائے گی. کبھی کبھی اللہ کے خزانے کھڑے پڑے. ایک بزرگ کی بات بڑی عجیب ہے. جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں نا تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے خزانے کھلے پڑے ہیں میرے سامنے، اور اللہ کے خزانوں سے میں اللہ پاک سے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ خزانہ تو آپ نے میرے لیے بنایا ہے، مجھے اپنے خزانوں میں سے اولاد بھی دے، نیک بھی بنا ان کو، اللہ مجھے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے. اللہ سے خدا کے خزانے تو بڑے بڑے، اللہ کو کوئی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ اپنے کسی خزانے، اللہ نے کوئی خزانہ اپنے لیے نہیں بنایا. اللہ کو کسی کو محتاج نہیں. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ ماں باپ کے لیے سارے ثواب بھی کریں اور دعا بھی کریں. یہ سارے ثواب تو میں اکثر عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں. پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تو ایک سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے قرآن ہے. تو 2 رکعت میں آپ کو 2 قرآن 5 منٹ لگیں گے. روزانہ عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، اشراق کے ساتھ 2 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعت میں پہلی رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص. 2 رکعت 2 قرآن کے قرآن. حضرت فرمانے لگی کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے ایک دعا کریں. وہ دعا کیا ہے؟ سب دعائیں دعا کریں. رب ارحمہما. ویسے یہ تو بڑی ہے ہمارا بیان نہیں سکیتا، لیکن چلو اگر وہ نہیں یاد کوئی بات نہیں، اتنا جملہ تو یاد کر کے یاد چلے جائیں. رب ارحمہما. یاد ہو گیا سب کو؟ رب ارحمہما، رب ارحمہما. حضرت فرمانے لگے کہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے. پھر فرمانے لگے کہ اللہ کی رحمت تو لامحدود ہے. اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میرے ماں اور باپ دونوں کو رحمتوں سے نواز. فرمایا رحمت کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اللہ کی ہر چیز لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، بے انتہا بے انتہا. لیکن اللہ کے نبی نے ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ اگر اللہ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں، کتنے حصے کیے جائیں؟ 100 حصے کیے، تو ایک حصہ اس دنیا میں آیا ہے، اور اس ایک حصے کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، رکھوائی کر رہے ہیں. یہاں تک کہ گدھا بھی، جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اس اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے. وہ رحمت کا ایک حصہ کتنا بڑا ہے. اور آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ وہ رحمت جو آپ کے شان کے مطابق ہے، وہ رحمت میرے باپ باپ کو دے. اس رحمت کا اگر ذرہ ہی مل گیا تو کہاں سے کہاں پہنچے. کتنی بڑی دعا آپ نے اپنے والدین کی مانگی. اور یہ کب مانگے؟ ہر نماز میں درود شریف کے بعد. نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، پھر پڑھتے ربنا آتنا. ربنا آتنا سے پہلے یا بعد میں رب ارحمہما. یاد ہوگی سب؟ رب ارحمہما. اگلی پھر کو یاد دلا، میں پوچھوں گا بھی کس نے پڑھی.
میں نے طلبا کو بتائی ایک دن، اگلے دن انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پڑھی میں کے بعد مجھے کو بتائی، تو اگلے پیر کو انشاءاللہ پوچھوں گا۔ ابھی سب نے اس کا استعمال کیا، میں خوش ہوا اس دعا کو سن کے کہ یہ کیا، اور بلکہ اپنے لیے بھی مانگے رب ارحمنی، ایسے کہیں رب ارحمنی ورب ارحمہما، نبی اللہ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی اگر مل گیا نا میرے بھائیوں سب کچھ اللہ کے لامحدود خزانے، اس کے خزانوں میں ساری نعمتیں ہیں، ساری نعمتیں اللہ کے پاس، اللہ ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اللہ پاک سب کو سب کچھ دیتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا، سب کو سب کچھ دیتا ہے اور کسی سے کچھ نہیں دیتا، اور انسان تو دے کے بھی ستاتا ہے، اور اللہ پاک دینے مانگنے والے سے خوش، نعمتیں مانگے گا خوش ہوں گے، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور نہیں مانگے گا اللہ پاک ناراض۔ تو اس کی کوشش کریں بھائی، اور اپنے معمولات کی پابندی کریں، صبح شام میں مقرر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اور اپنے کارگزاری بھی سنائیں۔ کوشش کریں ہفتے میں ایک دن کسی وقت بھی یہاں تشریف لیا میں فجر کے بعد یہاں بیٹھتا ہوں 7:45 تک، اور اکثر اتوار اور جمعرات کے علاوہ عشاء میں بھی یہاں ہوتا ہوں، عشاء میں آ جائیں، نماز ہمارے دیر سے تو اپنے اعمال کی کارگزاری سنیں، آگے ہم اللہ کے قریب ہوتے رہیں، اور پورا ہفتہ اس کا آپس میں جو بات سنی ہے گھر پہ جا کے اپنے گھر والوں سے تذکرہ اور ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ اللہ پاک بچوں کو اللہ کا شکر ہر بات پر، بچوں کو وہ ایک مطلب ایک بزرگ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹے نے پانی لا کے دیا اور میں جزاک اللہ خیر، میں نے کہا آپ نے بیٹے کو کہا، بیٹے نے تو بیٹے نے کوئی بیوی نے کھانا لا کے رکھا، جزاک اللہ جزاک اللہ حافظ، چائے بنا کے الحمدللہ جزاک اللہ خیر، بستر اس نے بچھا دیا، اس نے تھوڑی سی خدمت کی جزاک اللہ خیر، اس کو دعا دے، یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے، ناشکری نہیں کریں۔ اللہ پاک ہمیں